اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری warm welcome to دانش کدا اینڈ thanks to قاسم صاحب اینڈ آڈینس. تو آج ہم جو ہے وہ جس موضوع کے اوپر بات کریں گے اس کو ہم لوگ انگریزی کے اندر جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا اگر جو ہے وہ رفلی اس کی ٹرانسلیشن اردو کے اندر کی جائے تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ مابعد جدیدیت کہتے ہیں. تو مابعد جدیدیت جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ مسائل جو ہے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو جو جنرل آڈینس ہے, کچھ مسائل ان کے ہوتے ہیں. جنرل آڈینس سے مراد ایک ایسی آڈینس جو کہ فلسفے کے بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ واقف نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے یہ ایک بڑی موٹی اصطلاح ہے. اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ جو ہے جو ہم لوگ ایسٹرن پیپل ہیں, جو ہم لوگ جو اورینٹل ہیں یا وہ لوگ جو نان ویسٹرن ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو مین جو پرابلم ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ویسٹرن فلسفہ ہے یا کسی بھی زبان کا, کسی بھی کلچر کا کوئی بھی فلسفہ ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جو میٹیریل کنڈیشن ہوتی ہیں اس سوسائٹی کی, وہ اس سے جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نان ویسٹرن ہیں تو وہ جو فلسفی, وہ جو میٹیریل تبدیلیاں ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر پیش نہیں آئیں. تو چونکہ ان جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم لوگ انٹرنلائز نہیں کر سکتے, اپنی روح کے اندر نہیں اتار سکتے, تو اس وجہ سے ہم لوگ نہ صرف جو ہے وہ اس فلسفے کو کلی طور پر جو ہے وہ سمجھنے میں جو ہے وہ اس طریقے سے ہم ایک لیول تک تو اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس فلسفے کو جو ہے وہ اپنی روح کے اندر اتارنا, پھر اس روح کے اندر اتارنے سے کوئی ایک جو ہے نا وہ اس سے سوشل چینج آ جانا سوسائٹی کے اندر, تو وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کی جو ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ٹرم ہے, یہ جان ویٹیکن نام کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے 1870s کے اندر جو ہے وہ اس کو کوائن کیا تھا. بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک مصور تھے. تو جس طرح جو ہے وہ زیادہ تر جو فلسافیکل جو موومنٹس ہیں یا جو لٹریری ڈیبیٹس ہیں ان کا جو پہلا ماخذ ہے وہ مصوری کے اندر ہمیں جو ہے وہ یورپ کے اندر اسپیشلی نظر آتا ہے. مصوری کے بعد جو ہے ان کا پھر ہمیں ان کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آرکیٹیکچر کے اندر نظر آتی ہے, اور آرکیٹیکچر سے جو ہے وہ چیزیں ٹریول کرتی لٹریچر, اور لٹریچر کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہے کسی بھی جو ہے وہ سوشل چینج کا جو ہے کوئی بھی فلسفہ جو ہے وہ اس کا باعث بنتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ شروع سے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کی ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آیا کیسے, جو ہے وہ لوگوں نے جو فلاسفرز ہیں یورپین, انہوں نے اس چیز کو کنسیو کیسے کیا. کیونکہ جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑی ڈفرینٹ فلاسفی ہے. جتنی بھی اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس فلسافیکل موومنٹس ہوئی ہیں, وہ ماڈرنزم ہو جسے آپ جدیدیت کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ ہو, انلائٹنمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس رینیساں ہو, یا ایون اس سے پہلے بھی جتنی یہ ان سب سے جو ہے نا وہ قدرے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہے. اچھا, اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جب سے جو ہے وہ کولیپس ہوا ہے رومن سویلائزیشن کا, تو اس سے بعد سے لے کر جتنا بھی جو ہے وہ فلسفے کے لحاظ سے یا پھر کلچرز کے لحاظ سے, لٹریچر کے لحاظ سے ویسٹ کے اندر جتنا بھی کام ہوا ہے, تو کانشیسلی جو ہے نا جتنے بھی ویسٹرن رائٹرز ہیں ان کی جو ہے وہ یہی خواہش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنا جو بھی کام پروڈیوس کریں وہ ہم لوگ جو ہے جو گریک کلاسیکل کینن ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے ہم اس کو پروڈیوس کریں. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ شروع کریں, آپ رینیسانس سے پہلے جو ہے وہ آپ ڈارک ایجز سے بھی شروع کریں, تو ڈارک ایجز کے اندر بھی جتنا جو ہے وہ مصوری کے اوپر, آرکیٹیکچر کے اوپر, لٹریچر کے اوپر جتنا زیادہ کام ہو رہا تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے ان کی شعوری کوشش یہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے کے سارے جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ الائن کریں گریکس کے ساتھ. کیونکہ گریکس جو ہے وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ اتنا بڑا تھا, ایون جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشین ہے ماڈرن ایجز کے, ان کا نام ہے سر ایلفرڈ نارتھ وائٹ ہیڈ. تو وہ جو ہے وہ افلاطون کی تعریف کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ویسٹرن اپسٹمولوجی ہے, یا جتنا بھی آج تک ویسٹرن لٹریچر, یا جتنا بھی جو ہے نا اس نے سائنس کی فیلڈ کے اندر, آرکیٹیکچر کے اندر, آرٹس کے اندر
جتنا بھی کام پروڈیوس کیا ہے وہ سارے کا سارا جو افلاطون ہے اس کے جو فٹ نوٹس تھے ان کے برابر بھی نہیں، یعنی کتنا بڑا جو ہے وہ ان کا قد تھا، اور جو ہے کسی چیز کو ہٹ چیز بھی اسی چیز کو سمجھا جاتا تھا جو کہ جو گریک کینن ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھی جائے۔ تو شعوری طور پر تو ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے ورکس کو جو ہے ان کے ساتھ الائن کریں، لیکن لاشعوری طور پر جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک جو نیونیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی پایا جاتا تھا۔ وہ خود بھی جو ہے نا وہ کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرتے تھے اور ٹرائی کرتے تھے کہ ہم کسی طرح جو ہے رہیں اسی کینن کے اندر ہی، لیکن اس کے اندر اپنا ٹچ جو ہے وہ ضرور دیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا ہم لوگ لے لیتے ہیں، جیسا ہیرلڈ بلوم جو ہے ویسٹرن کینن کے اندر کہتا ہے جو ہیملٹ ہے شیکسپیئر کا لکھا ہوا، وہ جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ٹیکسٹ ہے پوری کے پوری جو ہے نا وہ ویسٹرن ایپسٹمولوجی کا۔ تو اگر آپ ہیملٹ کو بھی دیکھیں تو ہیملٹ کے اندر جو ہے شیکسپیئر نے جو ہے وہ جو ٹرائی یہی کی ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہی برقرار رکھے جو چیزیں ٹریجڈی کے حساب سے جو ہے نا سوفوکلیس نے جو ہے انٹروڈیوس کروائی تھی، یا جو چیزیں جو ہے وہ افلاطون نے انٹروڈیوس کروائی تھی، مثلا افلاطون ارسطوٹل نے، کہ وہ کہتا ہے کہ پلاٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ آلدو اس نے ساری وہی چیزوں کو فالو کیا، لیکن اس نے اس کے اندر اپنا ٹچ بھی دیا۔ مثال کے طور پر اس نے پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جتنا زیادہ جو ہے نا اس نے کریکٹرز کے اوپر فوکس کیا، کریکٹر کی سائیکالوجی کے اوپر۔ حالانکہ ارسطوٹل نے تو اپنی بک پوئٹکس کے اندر کہا تھا کہ ایک ٹریجڈی جو ہے وہ پلاٹ کے بغیر جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کر سکتی، پلاٹ کے بغیر جو ہے ایگزسٹ نہیں کر سکتی، دو کہ اس کے اندر جو ہے کریکٹر ہونا، یعنی ٹریجڈی کین ایگزسٹ وداؤٹ کریکٹر بٹ کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ پلاٹ۔ لیکن جو شیکسپیئر ہے اس نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ لیوریج لیتے ہوئے پلاٹ کے اوپر کم فوکس کیا۔ پلاٹ اس کا بھی اچھا، لیکن اس کا زیادہ فوکس جو تھا وہ جو ہے وہ کریکٹرز کے اوپر تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جو ویسٹرن جتنے بھی رائٹرز تھے یا جتنے بھی جو ہے نا اسکالرز تھے ان کے مائنڈ کے اندر تھی، یعنی کانشیسلی وہ ٹرائی یہی کر رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ورکس کو جو ہے نا الائن کریں۔ ایون ماڈرن جو پوئٹ ہے ٹی ایس ایلیٹ، وہاں تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہی ٹرینڈ نظر آتا ہے، لیکن انکانشیسلی جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ جدیدیت یا جدت یا جس کو آپ نیونیس کہتے ہیں وہ بھی لے کے آنا چاہ رہے تھے اپنے ورکس کے اندر۔ تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے جب یہ اسکول آف تھاٹ ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہی کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آتے ہی جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی جو ہے نا وہ 2-3-4 ہزار سال سے جو ہے نا وہ ویسٹ کے اندر کام ہو رہا تھا، فرام پائتھاگورس کو لے لیں، پائتھاگورس سے لے کر جو ہے نا وہ اس کے علاوہ جو ہومر ہے اس کو لے لیں، تو وہاں سے لے کر جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے نا ان کے ایج تک جو ہے جتنی بھی ڈیبیٹ تھی، ساری کی ساری ویسٹرن ڈیبیٹ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے نا پرانی ہو چکی ہے اور جو ہے وہ ہمیں اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان کا جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر کیا تھا کہ جو ٹروتھ ہوتا ہے نا وہ ریلیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ایج کے اندر جو ہے نا وہ ہر ایج جو ہے وہ اپنے ٹائم اینڈ اسپیس کے حساب سے جو ہے نا وہ کچھ نیو جو ہے نا وہ قسم کے ٹروتھ جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے۔ تو ہمیں پچھلے کسی بھی ٹروتھ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ کینن کے اوپر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اپنی طرف سے تو وہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ممتاز ہو سکے اپنے پچھلی جتنی بھی جو ہے نا وہ ہماری ٹریڈیشن ہے فلسفے کے اندر، یا جتنی بھی جو ہے نا وہ اگر آپ جو ہے وہ براڈر ٹرمز کے اندر کہہ لیں تو جتنی بھی ویسٹرن جو تھاٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، آج وہ خود کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہمیں پوسٹ ماڈرنسٹ ڈیبیٹ ملتی ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ جو ریفرنس ارلی ریفرنس ملتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سوفسٹ کے ہاں ملتا ہے۔ سوفسٹ کون تھے؟ سوفسٹ جو ہے وہ اولڈ گریک کے اندر یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جو ٹروتھ ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ ہوتا ہے، وہ ٹروتھ میٹر کرتا ہے سبجیکٹ وائز، وہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی بھی آبجیکٹو ٹروتھ نہیں ہوتا۔ آپ کا ٹروتھ آپ کے لیے ٹھیک ہے، میرا ٹروتھ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس ڈیبیٹ کو سٹارٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی پوسٹ ماڈرن جو ہے وہ جتنی بھی اس کے علاوہ ڈیبیٹس ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ فزکس کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس وغیرہ کی ہمیں ڈیبیٹ ملتی ہے، تو وہ ساری کی ساری بھی جو ہے نا وہ وہی ڈیبیٹ تھی جو پہلے جو گریکس تھے وہ کر چکے تھے۔ ہیراکلائٹس سے جو ہے نا جس طرح کہا جاتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی جو ہے وہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی جب اس نے کہا تھا nobody can step into the same river twice۔ تو اب جو دوسری بات ہے کہ
سم ٹائمز یہ ہوتا ہے تاریخ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ آفن ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی بھی فلسفہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی مٹیریل کنڈیشن نے جو ہے نا وہ جنم دیا، یا پھر جو ہے وہ اس کا وائس ورسا ہوا ہے، کسی جو ہے وہ فلسفے نے جو ہے وہ کسی نہ کسی مٹیریل کنڈیشن کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ اس سے پہلے کا فلسفہ دیکھیں، انلائٹنمنٹ پیریڈ دیکھیں، تو اس کو جنم دینے والی جو ہے نا وہ جو مٹیریل کنڈیشن تھی وہ جو فرینچ ریولوشن ہے، فرینچ ریولوشن کے بعد جو ہے جو پرانے آئیڈیلز تھے ان کو ایکسپٹ کرنا اور ان کو جو ہے نا ان کے اوپر چلنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا۔ تو فرینچ ریولوشن اور جو ہے اگر ہم لوگ اگر جو ہے وہ فلسفیانہ کو ڈیبیٹ اس کے پیچھے دیکھیں تو وہ ہمیں ورکس ملتے ہیں، جان لاک ہمیں ملتا ہے، ہابز ملتا ہے، روسو ملتا ہے، آل دیٹ اسٹف، تو ان کے ورکس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے انلائٹن۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے، جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا حساب جو ہے نا ڈفرنٹ، آل دو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ ایک چین آف ایونٹس تھی، مٹیریل چین آف ایونٹس جو ہے جس نے اس فلسفے کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے یہ بائی پروڈکٹ تھا ہمارے پاس ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 کا۔ ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 اسپیشلی وہ ویسٹرن تاریخ کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہے وہ ایونٹ تھے کہ اس سے پہلے اس قسم کے جو ایونٹ ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی جو ہے جو مٹیریل چینج ہے وہ آج تک جو ہے نا وہ ویسٹ نے جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا امیجن بھی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے یہ جو دو ہمارے پاس ایونٹ ہے، ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2، تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس فلسفے کی بنیاد ڈالی۔ اور جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، اگر ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ یہ اگر ہم نے اس کا کس سرا جوڑنا ہو کسی جو ہے نا وہ کسی کنکریٹ کسی میٹیریل جو ہے وہ چینج کے ساتھ، تو اس کو ہم لوگ جو ہے ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اب اپنی ایسنس کے اندر جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ماڈرن جو ہے، اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ماڈرنزم ہے، تو ماڈرنزم جو ہے وہ اس کا ایک پورا جو ہے نا وہ ایک پیٹرن ہے، اس جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ہر ایک بندے کی ایک جو ہے نا اسپیسیفک پوزیشن ہے، اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹولز ہیں، ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اگر اس پیرامیٹر کے اندر آئے گی تو یہ ماڈرن کہلائے گی، اس پیرامیٹر سے باہر جائے گی تو یہ جو ہے نا یہ اس کا سرا پچھلی ایج کے ساتھ ہم جوڑ سکتے۔ اسی طرح جو ہے نا پیچھے آپ چلتے جائیں تو ہر ایک جو ہے فلسفیانہ ڈیبیٹ کے اندر ٹیل جو ہے پائتھاگورس ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی ہر نظریے کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمیں اس کی جو ہے نا وہ سالڈ بیس ملتی ہے۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ مشکل کیوں ہے؟ اس کو مشکل اس کی نیچر بناتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی اس کی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے، اور جو ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کرٹیسزم کی جاتی ہے، اور جو ہے یہ فلسفہ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اپنی موت ہی مر گیا، اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ ہونا پڑا، لائک ان ٹرمز کی یہ کوئی سوشل چینج جو ہے وہ اس کا باعث نہیں بن سکا۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی جو ہے پوسٹ ماڈرنزم اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ سمپل یہ ہے کہ جو ہے وہ پچھلی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان سب تحریکوں کا جو ہے وہ ہمیں رد نظر آتا ہے اس کے اندر۔ یہ پچھلی کسی تحریک کو نہیں مانتی، بلکہ پچھلی تحریک کیا یہ کسی بھی تحریک کو جو ہے وہ نہیں مانتی، سو مچ سو کہ یہ اپنے ہی جو ہے نا وہ خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کا جو ہے نا نام دیکھیں، پوسٹ ماڈرنزم۔ اب پوسٹ ماڈرنزم فلسفے کے لحاظ سے کوئی نام نہیں، جس طرح ماڈرنزم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ محرکات ہیں، تو ان محرکات کا یہ آف شوٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو ماڈرن کہتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جو انلائٹنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیوں انلائٹنمنٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سرٹن محرکات ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ اس کو جنم دیا ہے، اور اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس کا نام پڑا جو ہے انلائٹنمنٹ۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ جو ہے یہ والا سین نہیں ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف پوسٹ ماڈرنزم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسا فلسفہ جو ماڈرنزم کے بعد ہے، یہ جو ہے نا اس طرح کے نام جو ہے نا ہم لوگ تاریخی ادوار کے ساتھ جو ہے نا ہم ان کے نام جو ہے نا وہ رکھتے آئے ہیں۔ مثلا یہ جو ہے نا وہ ایلیزابتھن پیریڈ ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر جو ہے نا وہ کوئین ایلزابتھ پیدا ہوئی ڈال دی، یہ شیکسپیئر پیریڈ ہے ڈال۔ لیکن فلسفے کی تاریخ کے ساتھ پوری کی پوری تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا وہ ہم کوئی جو ہے نا کوئی ایک ایسا فلسفہ آ جائے کہ ہم اس کا نام ہی جو ہے نا وہ نہ رکھ سکے۔ تو یہ اتنا جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ اس نے ایون جو ہے جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو اس کو سمپل جو ہے وہ ماڈرنزم سے جو ہے نا ہم لوگوں نے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے نا وہ کہہ دیا۔ اچھا، اب یہ کیا ہے فلسفہ؟ یہ کسی پچھلے فلسفے کی جو ہے وہ کنٹینیوشن نہیں، ان سینس ہے
لیکن ان براڈر سینس کی کسی بھی پچھلے جو ہے وہ فلسفے کی کوئی کنٹینیوشن نہیں ہے. مثلا یا تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پچھلا جو آپ سے پچھلی تھاٹ ہے آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تاریخ کے اندر ہمیشہ ایسا ہو, یا پھر آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس جو آپ کی پچھلا جو اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس ریجیکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی فاؤنڈیشن جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. لیکن پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کسی بھی فاؤنڈیشن کو مانتے نہیں, یہ اینٹی فاؤنڈیشنل ہے. تو یہ اس کے پیچھے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ فلسفہ نہیں کھڑا ہوا, بلکہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ شکست اور ریست کا جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یعنی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں مانا, کسی چیز کو جو ہے وہ سالڈ بیسس نہیں, ہم نے جو ہے نا وہ ریلیٹو رہنا ہے. ٹھیک ہے, ٹروتھ جو ہے نا ہر ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ ریلیٹو ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ سچائی اور ہے, میرے نزدیک سچائی اور ہے, آج سچائی اور ہے اور کل جو ہے نا وہ سچائی اور ہو. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو پچھلی شیکلز ہیں یہ ان سب کو توڑتا ہے اور ٹوٹلی جو ہے نا یہ فریڈم جو ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ انسان کو, ہر ایک انڈیویجول کو جو ہے نا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا جس کو جو نام دینا چاہے. اگر آپ نے جو ہے نا جس طریقے سے آپ نے نیکی کو ڈیفائن کرنا آپ اس طریقے سے کر لیں, جس طریقے سے میں نے نیکی کو ڈیفائن کرنا میں جو ہے نا اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کروں گا. تو اب اس کے جو چیف جو پرنسپلز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4-5 نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو نام ہمارے پاس آتا ہے وہ فریڈرک ولیم نیٹشے کا آتا ہے. تو جو چیف جو جس بندے کا جو ہے وہ کام تھا اس فلسفے کو کھڑا کرنے کے اندر جو ہے وہ ہمیں فریڈرک ولیم نیٹشے ہی ملتا ہے. فریڈرک ولیم نیٹشے اسپیشلی جب وہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ لے کے آتا ہے اپنی بک جو ہے 10 بک زاراتھوسٹرا کہ گاڈ از ڈیڈ. تو گاڈ از ڈیڈ کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا ہم آگے جا کے جو ہے نا نیٹشے کو ڈسکس کریں گے. تو نیٹشے کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ روٹری آتا ہے, ڈریڈا آتا ہے, اسپیشلی جو ڈریڈا کا کام ہے ڈیکنسٹرکشنزم کے اندر. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا لیوٹارڈ آتا ہے. تو لیوٹارڈ کے بعد ہمارے پاس مشل فوکو ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کے فادر فگر کو ڈسکس کرتے ہیں نیٹشے کو. تو نیٹشے نے جو ہے جب یہ اپنا یہ کانسیپٹ دیا کہ گاڈ از ڈیڈ, تو بیسیکلی جو ہے وہ اس نے جو ہے اس چیز کی بنیاد رکھی. تو گاڈ سے مراد اس کی یہ تھی کہ جو ہے جتنی بھی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. مثلا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی جو ہے نا وہ ٹروتھس ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کو ڈیفائن کون سی جو ہے ہستی کرتی, خدا جو ہے ان کو ڈیفائن کرتا ہے. ہم جو ہے نا ٹروتھ کا کانسیپٹ وہاں سے لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ ورچو کا کانسیپٹ جو ہے نا وہاں سے لیتے ہیں, ہم سن کا کانسیپٹ وہاں سے لیتے ہیں. لیکن جب اس نے کہہ دیا گاڈ از ڈیڈ, تو دیٹ مینس کہ جو ہے وہ جو فاؤنڈیشن تھی کسی بھی چیز کی وہ ختم ہوگی. تو جب نیٹشے نے کہا کہ جو ہے نا گاڈ از ڈیڈ, تو ساتھ نیٹشے جو ہے نا وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ آور ویلیوز, کہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں یہ ڈیکے ہو چکی ہیں, یہ ڈیکے کا شکار ہو چکی ہیں, اب ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں جو ہے وہ ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا اپنی جو ہے نا وہ. ایون جو ہے نا اس حد تک جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج جو کرسچنز ہیں اور جو باقی مذاہب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کرائسٹ آئے گا, اور جو ہے نا وہ جس طرح ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ڈالدر صاحب. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے جو ہے نا کرائسٹ کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ کرائسٹ آئے گا. تو جو جناب جو ہے نا وہ کہتا ہے کرائسٹ نے آنی ہے کیونکہ خدا جو ہے نا وہ تو اس کو جو ہے نا وہ ہی از ڈیڈ, اور جو ہے وہ جب خدا جو ہے نا وہ اف ہی از ڈیڈ تو پھر جو ہے نا وہ مہدی کے آنے کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے, یا کسی بھی جو ہے نا وہ بعد میں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی ویلیوز کو ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں جو ہے وہ کسی کرائسٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو ہے نا اس نے کہا تھا ہمیں اینٹی کرائسٹ کی ضرورت ہے. اب اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے اردو کے اندر ترجمہ تو جو ہے نا دجال بنتا ہے, تو آف کورس اس کا میننگ دجال کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں جن کی فاؤنڈیشن جو ہے نا خدا کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, تو اب خدا نہیں ہے, تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا. اب اس کے جو ہے نا وہ سرٹن پرنسپلز ہیں, اس کے جو ہے نا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ میکسم ہیں 4-5 جن کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بلیو کرتا ہے یہ پورے کا پورا فلسفہ. فرسٹ, یہ اینٹی فاؤنڈیشنل ہے. جس طرح ہم لوگوں نے بات کی کہ نیٹشے نے جب یہ کہا کہ خدا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, خدا کا وجود ہی نہیں ہے, تو جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ باقی نہیں بچی جس کے اوپر ہم لوگ جو ہے جس کو ٹول بنا کر ہم لوگ ایویلویٹ کر سکیں نیکی کو, بدی کو, یا ہمارے جو ہے نا وہ سن کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اینٹی فاؤنڈیشنل ہے. اینٹی فاؤنڈیشنل ان دیٹ سینس کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی جو ہے وہ فلسفے کا ذکر کرتے ہیں, کسی بھی تھاٹ کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم اس کے اندر ہم اس کو تب تک جو ہے وہ اس کے آگے نہیں چل سکتے جب تک ہم جو ہے وہ کوئی ایک چیز کو ایزیوم نہ کر لیں
کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ ہم لوگ ایزمپشن بنا رہے یہ چیز ہے, اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب اس کے جو ہے وہ انفلوئنس کے اندر آ کر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز کیسی بھی ہے. تو جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ اینٹی فاؤنڈیشنل ہے, ٹھیک ہے, یہ فاؤنڈیشن کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ہوتی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے چیزیں جو ہے وہ مختلف چیزیں مل کر جو ہے نا وہ ایک چیز. مثال کے طور پر میں جو ہے نا وہ میں ایک جو ہے نا انسان ہوں, تو مجھے جو ہے نا وہ مجھے کیا چیز انسان بناتی ہے؟ اگر جو ہے نا میرے بازو الگ کر لیے جائیں تو کیا میں جو ہے نا انسان نہیں رہوں گا؟ یا اگر جو ہے وہ میرا جو ہے نا وہ سر الگ کر لیا جائے تو کیا میں انسان نہیں رہوں؟ یا اگر میری ٹانگیں کاٹ دی جائیں؟ تو یہ جو فلسفہ ہے پوسٹ ماڈرنسٹ کا, یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا, بلکہ یہ کیا کرتا ہے, یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک چیز کسی چیز کی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر جو ہے نا وہ بنی ہے, اور ہم ایک ریلیشن کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. مثال کے طور پر ہم درخت کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو اس کی ٹہنیاں اور ود ریسپیکٹ ٹو اس کے پتے. تو جب تک اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہوگی, ہم تب تک جو ہے جو درخت کا جو کانسیپٹ ہے درخت ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں. اچھا, دوسری چیز جو دوسرا میگزم ہے ان کا وہ ریلیٹیوزم ہے. یہ یونیورسلٹی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ جو یہی بات جو سوفسٹ نے جو ہے نا وہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے کی تھی کہ جو ٹروتھ ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریلیٹیو ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے اندر یونیورسلٹی پائی نہیں جاتی. مثال کے طور پر بیوٹی کا کانسیپٹ, وہ کہتا ہے جو بیوٹی کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں گورا ہونا چٹا ہونا, یہ جو بیوٹی کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے نا بیوٹی کا کانسیپٹ دیکھیں تو وہ بیوٹی کا کانسیپٹ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک ٹرم آپ نے جو ہے نا وہ سنا ہوگا, ہمارے یہاں بیوٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, ہم خوبصورت کو جو ہے نا وہ سونا لفظ جو ہے نا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, سونا. تو سونا جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ چٹا گورا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ گندمی رنگ ہوتا ہے. تو جو بیوٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے ریلیٹیو ہے. اگر بیوٹی ریلیٹیو ہے تو ہمارے کلچر بھی جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا کلچر اچھا ہے, کون سا کلچر جو ہے نا وہ برا ہے, اور ایون دو کہ جو ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا کلچر جو ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے اور دوسرا کلچر جو ہے نا وہاں پر سٹارٹ ہو رہا ہے, اور کس کلچر کے اندر جو ہے وہ کس کلچر کی امیزش ہے, ان سب کلچرز کو مل کر جو ہے وہ ایک کلچر بنا ہے. تو جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہے اسپیشلی مشیل فوکو, اس کے نزدیک جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے بٹ بائی بٹ جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ ایز اے ہولسٹک جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ان کا ویو نہیں لینا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ قسم کی جو ہے نا ایگزامپلس دیتا ہے. وہ اپنی بک جو ہے نا وہ ہسٹری آف میڈنس کے اندر کہتا ہے کہ جو کانسیپٹ ہے میڈنس کا, ہم کہتے ہیں میڈ کون ہوتا ہے, میڈ ہم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بندہ جو ریزن سے جو ہے نا وہ پرے ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے تو کیا جو ریزن ہے کیا صرف یہی فیکلٹی ہے ہمارے پاس جج کرنے کی؟ کہتا ہے یہ جو میڈنس کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بیسیکلی جو ہے نا ویسٹ نے جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کو گڑھا ہے. اب وہ پھر ہمیں جو ہے نا واپس جو ہے نا گریکس کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ گریکس دیکھیں تو گریکس کے اندر جو ہمارے ہاں جو میڈنس کا کانسیپٹ تھا, اگر وہاں پر اس طرح کا کوئی بندہ میڈ ہوتا تھا تو اس کی عزت کی جاتی تھی, اس کو وہ کہتے تھے ہی از ٹچڈ بائی گاڈ, ہی از ٹچڈ بائی گاڈ. اس کو اس طریقے سے جو ہے نا جس طرح ہم لوگوں نے ان کے لیے جو ہے نا علیحدہ انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے, ان کو پاگل خانوں کے اندر بھیجتے ہیں ڈال دیٹ سب, تو وہاں پر جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ ریلیٹیو. جیسا ایک اور کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے جو گےازم کا کانسیپٹ ہے, جس کو ہم لوگ جو ہے وہ عرف عام کے اندر ہجڑا وغیرہ کہتے ہیں ڈال دیٹ سب, تو کیا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے یا وہ ہماری اپسٹین کا ہمارے ٹائم کا کانسیپٹ نہیں؟ آج سے اگر آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا برے صغیر پاک و ہند کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو جو جن کو ہم لوگ ہجڑا وغیرہ کہتے ہیں, ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے دیکھا جاتا جس طرح آج ہمیں, بلکہ ہمارے ہاں تو تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے نا خواجہ سرا جو ایک ہمیں جنرل ملتا ہے, اس کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا, تو ایون جو ہے نا ہمارے یہاں تو ان کا اتنا جو ہے نا احترام کیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے نا سوسائٹی کا حصہ سمجھا جاتا تھا اینڈ آل دیٹ سٹف. تو اس کے نزدیک یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں یہ ڈفرنٹ بیسیکلی جو ہے نا ڈسکورسز ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ عادی ہیں چیزوں کو ڈسکورسز کے اندر جو ہے نا وہ دیکھنے کے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے ایک اور جو کانسیپٹ جو ان کا میگزم ہے نیکسٹ, وہ اسکیپٹسزم. یہ جو ہے یہ اسکیپٹک بڑے ہیں اپنی جو ہے نا اپروچ کے اندر, اپنی یہ ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ اسکیپٹسزم ڈھونڈتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر. اسکیپٹک ان ناٹ دوز نیگیٹو ٹرمز کے جو ہے نا جس طرح ہم عرف عام کے اندر جو ہے نا اسکیپٹک کو لیتے ہیں, تو یہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا شک, ایون یہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ بھی شک کرتے ہیں.
تو اس حد تک جو ہے نا وہ تو ان کے نزدیک جو ہے نا کوئی بھی الٹیمیٹ جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے, کوئی بھی الٹیمیٹ جو ہے نا بیوٹی ٹروتھ سب کچھ جو ہے نا سب کچھ کے اندر جو ہے نا وہ شک کی گنجائش ہے. اور شک کی کیوں گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹول بھی نہیں ہے. ایون جو ہمارے پاس ٹولز ہیں, جو ہمارے پاس سب سے بڑا ٹول کیا ہے جس کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں, وہ ہمارے پاس لینگویج ہی ہے. تو ایون ان کے ہاں جو لینگویج ہے وہ بھی کوئی جو ہے نا کوئی اچھا ٹول نہیں ہے, کوئی ریلائبل ٹول نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ الٹیمیٹلی جو ہے کسی الٹیمیٹ جو ہے نا وہ ریالٹی تک پہنچے. مثلا جو ہے گریکس جو ہے وہ افلاطون اور جو ہے سقراط اور وہ سارے ان کے ہاں ہمیں جو ہے نا اس چیز کی بحث ملتی ہے کہ الٹیمیٹ بیوٹی کیا ہے. افلاطون کے کانسیپٹ ڈفرنٹ, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ضرور تھا پوسٹ ماڈرن اس تک کہ جو ہے نا کوئی الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے صحیح, ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی دن جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں یہ جو ہے نا وہ اس چیز کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹول ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے لینگویج, اور لینگویج خود جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جھول ہیں, اس کے اندر اتنے بڑے گیپ ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے نا وہ الٹیمیٹ چیز کے طرف جو ہے نا وہ پہنچ ہی نہیں پاتے. اور نیکسٹ جو ان کا لاسٹ میگزم ہے, بلکہ سیکنڈ لاسٹ, اٹ از میٹا نیریٹو, کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ میٹا نیریٹیوز کے خلاف. میٹا نیریٹیوز کو جو ہے نا وہ آپ سمپل ٹرمز کے اندر یوں سمجھ لیں. مثال کے طور پر میٹا نیریٹیو جو ہے نا ایک بڑے اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں, جس کا ایک اپنا جو ہے نا پورے کا پورا انہیرنٹ جو ہے وہ اور ایکسٹرنل اسٹرکچر میں. مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے نا میٹا نیریٹیو کرسچینٹی کا ہمیں ملتا ہے. کرسچینٹی کے علاوہ ہمارے پاس اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو بڑے بڑے فلاسفر, ماڈرنزم جو ہے وہ ایک میٹا نیریٹیو ہے. جو وکٹورین ایتھکس ہے وہ جو ہے وہ ایک اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک میٹا نیریٹیو ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس چیز کے جو ہے وہ خلاف ہیں. یہ کسی بھی جو ہے وہ میٹا نیریٹیو کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر جو ہے وہ کرسچین ایتھکس کے اوپر جو ہے تنقید کرتے کرتے جو ہے نا نیچے کہتا ہے کہ دیکھیں کرسچینٹی نے ہمیں کس طرح کی جو ہے نا وہ ایتھکس دی ہیں. ایک جگہ پہ کہیں پر جو ہے نا وہ بائبل کے اندر جو ہے نا وہ یہ مینشن ہے کہ جو جیسس کرائسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ جو ہے نا وہ دوسرا گال بھی جو ہے نا اس کے آگے کر دیں. تو نیچے نے یہ کہا تھا کہ کیا اس طرح کی جو موریلٹی ہے جو ہمیں کرسچینٹی سے ملی ہے, کیا وہ جو ہے نا وہ آج کل کے دور کے اندر جو ہے نا وہ چل سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو ریلیجیس جو میٹا نیریٹیو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا. اور روٹری جو ہے وہ تو اس حد تک چلا گیا, اس نے کہا یار میٹا نیریٹیو جو ہے ان کو تو آج کل جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہے, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی جو ہے نا وہ میٹا نیریٹیو جو ہے نا وہ کرنے کی. اوکے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نیٹشے یہ بھی کہتا ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹروتھ کہتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ یوزفل جو ہے وہ لائی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اتھارٹی جو ہے اس کی بھی یہ بات کرتے ہیں. یہ کسی بھی جو ہے نا اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے. لائک دیر از نو اتھارٹی, کیونکہ جب جو ہے وہ گاڈ ہی ڈیڈ ہو گیا تو اب آپ کے پاس کون سی اتھارٹی بچی ہے جو آپ کو بتائے کہ ڈفرنس آف رائٹ فرام رانگ, ٹھیک ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, خوبصورت کیا ہے, پیارا کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہی ختم ہوگی, آپ نے جو ہے نا خدا کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کل کر دیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم روٹری جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جو کوسچن آف الٹیمیٹ ٹروتھ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ جب سے انسان نے جنم لیا ہے تو تب سے جو ہے نا وہ ہر ایک تہذیب کے اندر ہمیں جو ہے نا انسان ملتا ہے کہ وہ ہی از ان سرچ آف الٹیمیٹ ٹروتھ. تو کہتا ہے الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے نا وہ ہمیں تلاش کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہی کیا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں الٹیمیٹ ٹروتھ تلاش کرنے کی, کیونکہ ہم نے سارے ٹولز آزما لیے. ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا وہ وحی آئی, ہمارے پاس بائبل آئی, ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے جو 3-4 ہزار سال سے ہم ان کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آج تک ہم فائنل انٹرپریٹیشن کے اوپر نہیں پہنچے. آج تک جو ہے نا ہر ایک جو ہے نا وہ مسلک نے جو ہے نا ہر ایک بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریزن آیا, تو ریزن کی مدد سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ڈیکارٹین فلسفی کی مدد سے, لیکن ہم اس کے اندر بھی ناکام رہے. ہم جو ہے نا الٹیمیٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچے. پھر ہمارے پاس ایمپیریسزم آیا. ایمپیریسزم کے بعد جو ہے نا آج تک ہم لوگ جو ہے نا وہ مین از ان کنسسٹنٹ سرچ آف الٹیمیٹ میننگ. تو آج تک ہمیں نہیں ملا, تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے یار الٹیمیٹ میننگ جو ہے نا اس کے پیچھے اتنا بھاگنے کی. آپ بس جو ہے نا وہ جہاں پر رہتے ہیں اپنی کنڈیشن کے حساب سے, اپنی ٹائم اینڈ اسپیس کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ ایک الٹیمیٹ میننگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دے دیں جو آپ کے لیے جو ہے نا وہ ورک کرتا ہے. ڈال دیٹ سب. تو اب اس کے بعد جو ہے جو 2 نوٹیبل بندے ہیں نیٹشے کے بعد, روٹری کے بعد, ان کا کام جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا دیکھنے کے اندر ملتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ ٹریڈیشن ہے وہ کھڑی بھی جو ہے نا وہ ان 2 بندوں کی جو ہے نا وہ سرے کے اوپر ہے نیٹشے کے بعد. ایک بندے کا ہمیں جو ہے نا وہ نام ملتا ہے میشل فوکو. اس نے اپنی جو ہے نا وہ بک آرکیولوجی آف نالج جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا. اور دوسرا بندہ ہمیں جو ہے نا وہ یارک ڈریڈا ملتا ہے.
اچھا اب جو مشل فوکو ہے یہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیشہ ڈسکورسز کے اندر جو ہے نا وہ سوچتا ہے. اب ڈسکورس سے جو ہے وہ فوکو کی کیا مراد ہے؟ فوکو جو ہے وہ اپنی بک آرکیولوجی آف نالج کے اندر جو ہے ڈسکورس کو جو ہے نا پہلے ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈسکورس کیا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ڈسکورس نہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ڈسکورس نہ ایک جو ہے وہ سینٹینس ہے, اور نہ ہی جو ہے نا یہ ہائپوتھیسز ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ ان کا مکسر, یہ ایک سیٹ آف رولز ہیں, سیٹ آف آئیڈیاز ہیں, سیٹ آف انگیجمنٹس ہیں جو کیا کرتے ہیں, جو مختلف جو ہے وہ ایجز کے اندر آ کر ہماری جو ہے جو ہماری کانشیسنیس ہے, جو ہماری ان کانشیس ہے, اس کو جو ہے نا وہ فارم کرتے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ ان ٹولز کی مدد سے, وہ کہتا ہے کہ جو ڈسکورس ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید جو ہے نا یہ آئیڈیاز ہے, لیکن یہ آئیڈیاز نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے وی سی تھرو ڈسکورس, ٹھیک ہے, اور ایون جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکورس کے اندر جو ہے نا وہ رہتے ہیں, آل دیٹ اسٹف. تو وہ کیا کہتا ہے جناب, جو ہے ہم جو ہے وہ انکانشیسلی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈسکورس کے اندر جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ شفٹ کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن انکانشیسلی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے, مثال کے طور پر وہ ایک ٹرم کہتا ہے, وہ کہتا ہے کامن سینس. اب جن چیزوں کو ہم لوگوں نے کامن سینس کہا ہوا ہے وہ کیا چیزیں, وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ہسٹوریکلی جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں کنسٹرکٹ کی ہیں, اور ہم نے کہا اچھا یہ چیزیں ہیں, یہ اس جو ہے وہ کینن کے اندر, اس پیراڈائم کے اندر آئیں گی, تو ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ کامن سینس. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کامن سینس ہے کیا, یہ ہسٹوریکل ایک کنسٹرکشن ہی ہے نا, ایک جو ہے نا ٹروتھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کو کنسٹرکٹ کیا ڈال دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم آلدو یہ جو ڈسکورس ہوتا ہے یہ انہیرنٹ ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک, لیکن جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم اس سے اسکیپ نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں سے باہر نکل کر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کرواتا ہے ایپسٹیم. ایپسٹیم اگر آپ جو ہے وہ سمپل ٹرمز کے اندر سمجھے تو ایپسٹیم سے مراد یہ ہوتی ہے ان سمپلر ٹرمز کہ آپ کی جو سویلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ جو اورا ہے وہ کتنا بڑا ہے, یعنی جو اس کی جو لمیٹیشن آف نالج ہے وہ کتنی بڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر بندہ اپنی ایپسٹیم کے اندر رہتا ہے, ہر بندہ اپنے ڈسکورسز کے اندر رہتا ہے, ہر بندہ اپنی ایپسٹیم سے نکل کر جو ہے وہ اس سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں سکتا. تو جب انسان اتنا لمیٹڈ ہے کہ وہ اپنی ایپسٹیم سے نکل ہی نہیں سکتا, وہ ڈسکورسز کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹول ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ لے, تو ہاؤ از پاسبل کہ وہ کسی جو ہے نا وہ الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف جو ہے نا وہ پہنچے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈریڈا کی جو ہے ڈی کنسٹرکشن کی جو تھیوری ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈسکورسز جو ہے وہ ویری کرتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتا ہے ہم نے تاریخ کو, بیسیکلی جو مشل فوکو ہے یہ ہسٹورین تھا, وہ کہتا ہے ہم نے تاریخ کو جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے, جو ہمیں لگتا ہے تاریخ جو ہے کنٹینجنٹ ہے, مثلا ایک جو ہے نا ایج ہے, اس کے بعد اس کی کنٹینیویشن دوسری ہے. وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے تاریخ جو ہے وہ ڈفرنٹ سیگمنٹ آف ایپسٹیمز ہے. ہم جو ہے وہ ڈفرنٹ ایپسٹیم کے اندر جو ہے نا ایک ایپسٹیم کے اندر ایک چیز ایک ٹائم پہ سچ ہے, اور دوسری ایپسٹیم کے اندر اسی ٹائم پہ وہ چیز جو ہے نا وہ غلط ہے, پھر تیسری ایپسٹیم کے اندر وہ ٹائم اسی ٹائم پہ غلط ہوگی, چوتھی کے اندر جو ہے نا وہ سچ ہوگی. تو ہمارے پاس کوئی الٹیمیٹ جو ہے وہ کوئی الٹیمیٹ ٹول نہیں ہے جس کے تھرو جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ٹروتھ تک پہنچے. اس کے بعد جو ہے نا ڈریڈا صاحب ہیں, ڈریڈا نے جو ہے نا وہ آ کے اپنا جو ہے وہ ڈی کنسٹرکشن کا جو ہے نظریہ جو ہے وہ پیش کیا کہ جو ہے وہ جو ہمارے پاس موسٹ پاورفل ٹول ہے لینگویج, وہ ہی انیبل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ الٹیمیٹ. اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے ان کو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ کسی جو ہے نا وہ کسی فاؤنڈیشن کسی جو ہے وہ اسٹرکچر کے حق کے اندر نہیں ہے. اب ڈریڈا صاحب جو ہے نا وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمیں ڈریڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ انیبل ہے کہ وہ ہمیں کسی ٹروتھ کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جائے. اس کے ساتھ جو ہے ڈریڈا کہتا ہے دو مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جو ہے وہ لینگویج کے اندر آربیٹرینیس ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے یہ ویسے جو ہے نا ڈریڈا سے پہلے جو ایک فلاسفر تھے فرڈینینڈ ڈی سسو, ٹھیک ہے, وہ انٹروڈیوس اس کو کروا چکے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ڈریڈا اس کو جو ہے نا وہ ایک لیول, وہ کہتا ہے لینگویج کے اندر جو ہے وہ لینگویج کے اندر بائنری ہے. مثلا ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ دو جو ہے وہ چیزوں کو پیرالل ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں یا کنٹراسٹ میں دیکھتے ہیں. مثلا کالے کی انڈرسٹینڈنگ ہم تب کرتے ہیں ان دا پریزنس آف دا کانسیپٹ آف گورا. ہمارے پاس گورے کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو کالے کا نہیں ہوگا, کالے کا نہیں ہوگا تو گورے. تو وہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں بڑی لمیٹڈ ہے. اور پھر جو ہے اس نے سسور کی جو ہے جو اسٹرکچرل تھیوری ہے اسی کو اس نے انٹروڈیوس کرا. اس نے کہا کہ جناب لینگویج کے اندر جو ہے آربیٹرینیس ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ ٹیبل کیوں ٹیبل ہے, وہ دو چیزیں جو ہے نا سسور نے انٹروڈیوس کروائی تھی. وہ کہتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سگنیفائر,
सिग्निफायर से मुराद आप यूं समझ लें सिंपल टर्म्स के अंदर कि जो वॉइस जो उस चीज के लिए किसी भी चीज के लिए हम लोग जो है ना मतलब इसके लिए हमने ये जो टेबल वर्ड है या इसकी जो साउंड है वो सिग्निफायर है, और एक सिग्निफाइड होती है। सिग्निफाइड ये होती है कि जिस चीज को हम लोग जो है ना वो आगे जाकर फर्दर रेफर कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के अंदर जो है आर्बिट्रेरी रिलेशन है। मिसाल के तौर पर हम इसको टेबल क्यों कहते हैं, हम इसको चेयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो है वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया हुआ है कि ये टेबल ही है, वरना टेबल वर्ड का इस जो है वो इसकी जो है ना वो इसकी शेप के साथ जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है यही वजह है कि लैंग्वेज के अंदर जो है ना आर्बिट्रेरीनेस होती है, हम जो है वो कभी रियलिटी की तरफ जो है ना वो पहुंच ही नहीं पाते। और दूसरा वो जो है वो वर्ड इंट्रोड्यूस करवाता है डेफरेंस का। अब डेफरेंस जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ये बेसिकली जो है वो ये मजमुआ है दो वर्ड्स का, डिफरेंस और डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है जो है लेट। तो वो कहता है हम जब कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके अंदर डेफरेंस होती है, वो जो है वो वर्ड जो है हम उसका सही मीनिंग ही कन्वे नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं ये एक किताब है, तो इसके अंदर जो वर्ड है ये, इस अकेले ये का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि इसको हम अगले वर्ड एक के साथ जो है वो कंबाइन नहीं करते। तो फिर एक का कोई मीनिंग नहीं है जब उसको हम लोग पिछले के साथ और अगले वर्ड किताब के साथ कंबाइन नहीं करते। तो किताब जो है वो बेमानी हो जाती है कि अगर उसको हम लोग जो है ना वो है के साथ कंबाइन नहीं करते। तो वो कहता था कि जो मीनिंग होता है वो कभी वर्ड के अंदर होते ही नहीं है। मतलब ये के अंदर ये का मीनिंग नहीं है, किताब के अंदर किताब का मीनिंग नहीं है, बल्कि वो जो है वो कैसे मीनिंग हम डिफाइन कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसके आसपास जो वर्ड होते हैं उसने। तो उसने ये कहा था कि हमारे पास अगर जो सबसे जो बड़ा टूल है, जो लैंग्वेज का टूल है, अगर हमारे पास वो ही जो है वो हमारे पास नहीं है, हम उसके ऊपर ही रिलाई नहीं कर सकते, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम जो है वो किसी भी जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जो है ना वो हम लोग पहुंचे। इवन जो है वो जो आइडिया ऑफ मैन है, वो कहते हैं आइडिया ऑफ मैन जो है ये भी हमारा जो है ना वो इमैनुअल कांट का बनाया वो आइडिया ऑफ मैन है। आप इससे पिछली जो है ना वो सिविलाइजेशन के अंदर देखें तो हर सिविलाइजेशन के अंदर जो है आइडिया ऑफ मैन भी जो है ना इवन जो है वो डिफरेंट होता है। तो वो क्या कहते हैं कि हम जो है अनकॉन्शियसली जो है वो एपिस्टीम के अंदर जो है ना हम डिस्कोर्सेस जो है ना उनके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं जिनका हमें जो है ना वो आइडिया नहीं होता। तो वो कहता है कि जो नॉलेज है, नॉलेज ये भी बेसिकली जो है ये एक एपिस्टीम की पैदावार है। हमें लगता है कि शायद हम जो है ना वो डिफरेंट टूल्स की मदद से जो है ना अल्टीमेट जो है ना वो ट्रूथ की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कहता है नहीं, आप अगर कोई अल्टीमेट ट्रूथ डिस्कवर भी कर लें तो वो अल्टीमेट आपके लिए होगा, वो रिलेटिव होगा, वो यूनिवर्सल नहीं होगा, किसी और एपिस्टीम के अंदर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो दीज वर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके ऊपर जो है ना वो जाहिरी बात है जो है तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि जो है ना वो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कोई सच्चाई नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो अगर हम लोग जो है ना वो ये भी जो है फिक्रा कि कोई झूठ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट ये फिक्रे की हद तक हम लोग जो है ना वो सच बोल रहे हैं, ठीक है, कि कोई झूठ नहीं है। तो ये जो है ना इनके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और जो है वो यही मसला है कि ये जो फलसफा है ये अपनी फाउंडेशन के अंदर ही जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है इसके फौरन बाद जो है ना अगले जो एज है उसका आगाज़ हो गया, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। आल दो के जो है ना उन्होंने एहतरामन पोस्ट मॉडर्निस्ट के जो क्लेम्स है उनको भी उठाया हुआ है, लेकिन स्टिल जो है वो फिर भी जो है ना फॉर इंस्टेंस मीनिंग के हवाले से वो ये कहते हैं कि चले हम ये मान लिया कि अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो तलाश करना चाहिए, हमें जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना इस बहस को खत्म नहीं कर देना चाहिए कि अल्टीमेट ट्रूथ है ही नहीं है, तो अल्टीमेट मीनिंग है ही नहीं है। तो उनको जिस तरह रोटरी ने कहा था कि ट्रेस आउट करने का भी फायदा नहीं है। डाल दैट। थैंक यू सो मच।